کیا آپ ایک ایسی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں جانتے ہیں جو پاکستان کے ہر 3 میں سے 1 بالغ فرد کو متاثر کر رہی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ایم فاروق ملک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت اہم اور سنجیدہ مسئلے پہ جس کا نام ہے ڈائبٹیز میلائٹس یعنی شوگر کی بیماری۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شوگر کا مسئلہ ہے یا جن کے گھر میں شوگر کا مریض ہے، چاہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شوگر تو نارمل ہے اور انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ڈائبٹیز میلائٹس کی خیر بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آج ہم فوکس کریں گے مینلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے اوپر۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں ہمارے خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ وجہ انسولین کا نہ ہونا جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یا انسولین کا تو ہونا مگر استعمال نہ ہو پانا، اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو اس وقت پاکستان کے لیے سر درد بنی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہمارے ہاں 31 to 32% پاپولیشن اس وقت شوگر کے مسائل سے دوچار ہے اور یہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس۔ کامن علامات میں بھوک کا زیادہ لگنا، پیاس کا زیادہ لگنا، نظر کا کمزور ہو جانا اور سب سے ضروری ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس، یعنی آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ ہڈن ڈائبٹیز میلائٹس۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو شوگر کی بیماری لاحق ہو چکی ہے اور کئی مہینوں یا سالوں سے ہو چکی ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کروا رہے۔ ہڈن ڈائبٹیز میلائٹس یعنی ایک ایسی بیماری جو آپ کو لاحق ہو چکی ہے اور آپ اس کا پتہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بیماری جو اکیلی نہیں آتی، بہت ساری بیماریوں کو ساتھ لے کے آتی ہے، جیسے وزن کا زیادہ ہونا، موٹاپا، بلڈ پریشر، یہ سب بیماریاں شوگر سے جڑی ہیں۔ اور نیلے پہ ڈالا یہ کہ شوگر کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس کے اندر شروع میں آپ کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، اس کو ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، اس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، اور آپ کی ناڑیں خراب ہو سکتی ہیں، جس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اگلے کچھ سالوں کے اندر شوگر دل کو متاثر کر سکتی ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، فالج کا باعث بن سکتی ہے، اس کو سیریبرو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں، اور پیریفرل ویسکولر ڈیزیز یعنی آپ کے پاؤں کی یا ٹانگوں کی جو آرٹریز ہیں، شریانیں ہیں، وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں یا پاؤں کٹ جاتے ہیں۔ شوگر کی بنیادی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا پور لائف سٹائل، جس میں شامل ہیں پور ڈائٹری ہیبٹس، سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی ورزش کا نہ ہونا، وزن کا زیادہ ہونا، خاندانی رجحان، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ذہنی تناؤ۔ اگر ہم پور لائف سٹائل کی بات کریں تو سب سے بڑی چیز اس کے اندر آتی ہے پور ڈائٹری ہیبٹس، یعنی جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی مقدار، کوانٹٹی اور اس کی کوالٹی، وہ ہماری دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ہر وقت کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو ایکسٹرا انرجی ہے وہ جا کے چربی کی صورت میں ہمارے جسم میں بیٹھ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہماری کوالٹی آف فوڈ ہے، یعنی ہم پروسیس فوڈ جس میں پروسیس کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروسیس رائس ہیں، چینی ہے، نمک ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا، سافٹ ڈرنکس، بیکری آئٹمز، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں جا کے شوگر کو بڑھانے میں، وزن کو بڑھانے میں اور پور گلائسیمک کنٹرول میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم ورزش کے عادی نہیں رہے۔ اگر ہمیں کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی باہر جانا ہو تو ہم موٹر سائیکل یا کار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، پیدل نہیں چلتے۔ اگر گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور پہ جانا ہو تو سیڑھیوں کے بجائے ایسکیلیٹرز اور لفٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خون کے اندر شوگر کی مقدار کو بڑھاتی ہیں، اور ہماری جو ریکوائرڈ انرجی ہے باڈی کی، اس سے زیادہ جب انرجی ہو جائے گی تو وہ چربی کا باعث بنے گی، تو آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جائیں گی۔ ہماری یہ ساری عادات ہمارے جو جسم کے اندر شوگر کا میٹابولزم ہے اس کو متاثر کرتی ہیں اور اوبیسٹی یا موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے شوگر ہونے کے چانسز یا شوگر سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اگر میں کہوں
کہ جو ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے وہ ہے ذہنی تناؤ. ہم بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار رہنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ تو میں جانتا ہوں ہمارے معاشرتی یا معاشی مسائل ہیں، لوگوں کی زندگی مشکل ہے، لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے خود کی کریٹڈ، یعنی ہم نے خود اپنے اوپر ذہنوں کے اوپر سوار کیا ہوا ہے. وی آر رننگ آفٹر تھنگز اینڈ تھنگز آر رننگ اوے فرام اس. تو اگر میں ایک لفظ میں کہوں وہی بات، سب سے پہلے میں اپنے مریض کے نسخے پہ لکھتا ہوں لائف سٹائل موڈیفیکیشن. یاد رکھیے یہ سب سے پہلا طریقہ علاج ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر صرف دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے اس کا، یا انسولین سے کیا جاتا ہے، جو سب سے پہلا طریقہ علاج ہے وہ یہی ہے کہ جو وجوہات جن سے یہ شوگر ہوئی ہے ان پہ قابو کیا جائے. اور اس میں لائف سٹائل میں ڈائٹری ہیبٹس، ہماری غذا کو ہمیں متوازن کرنا ہوگا، جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا کھانا ہوگا. 3 بڑے میلز کے بجائے ہم ہر 3 گھنٹے بعد چھوٹا سا سنیک لے لیں. اپنی کوالٹی آف فوڈ کو بہتر کریں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیں، سبزیاں، پھل، دالیں استعمال کر سکتے ہیں، کم کوانٹٹی میں استعمال کریں. پروسیس فوڈ کا استعمال ختم کر دیں. چینی، نمک اور میدے سے بنی چیزوں کا استعمال کم کریں یا نہ کریں. ہر روز 30 منٹ واک کرنے کی عادت ڈالیں. کم از کم 150 منٹ اپنے ہفتے کے پورے کریں. اپنا وزن کم کریں، کنٹرول کریں، ذہنی تناؤ سے بچیں اور اپنا وزن کم کریں. نہ صرف شوگر کا علاج کرنا ہے آپ نے، جیسے میں نے پہلے کہا شوگر ایک ٹریٹیبل بیماری ہے، کیوریبل نہیں ہے. اس لیے اپنے معالج کے ساتھ ہمیشہ فالو اپ میں رکھیں. بر وقت اور جب بھی ضرورت ہو اپنے ہیموگلوبن A1C اور شوگر کے ٹیسٹ کروائیں. اور نہ صرف شوگر کے ٹیسٹ کرائیں بلکہ جو کمپلیکیشن شوگر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جیسے گردے، دل، ان کی بھی اسکریننگ کریں. کولیسٹرول کا اپنا لیول چیک کروائیں، آنکھوں کا معائنہ کروائیں. اور اس سے پہلے کہ وہ ڈیزیز بہت پروڈانگ ہو جائے، پروگریس کر جائے، آپ ٹائملی انٹرونشن کر کے اس پہ قابو کریں. آخر میں یہ کہوں گا کہ شوگر کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک قابل علاج بیماری ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس سے انکار نہیں کرنا، غفلت اور لاپرواہی نہیں کرنی. بر وقت اچھے معالجے سے علاج کرانا ہے اور کمپلیکیشنز ہونے سے خود کو بچانا ہے. میرا یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ اپنے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں. ہو سکتا ہے کسی کی لائف میں بہتری آ جائے. تھینک یو.